بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں انسان آپ سے حسد کرتا ہے تو آپ ضرور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، دور ہو جائیں گے، ڈسٹنس مینٹین کریں گے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو دور کے ہوتے ہیں، جن سے کبھی کبھی ملنا ہوتا ہے، یا کچھ دوست یار ایسے ہوتے ہیں جن سے کبھی کبھی ملنا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوتی، لیکن آن اینڈ آف آپ اپنے جو پروفائل ہے اس کی فیڈ پر جو اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں، پکچرز لگاتے ہیں، وہ ان تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ تو دور کی رشتوں کی بات ہو گئی، دور دراز کے لوگوں کی بات ہو گئی۔ لیکن اگر آپ کو پتہ لگے کہ اگر آپ کا قریبی رشتہ دار کوئی سگا ہو، جو گھر کا ہی بندہ ہو، جس سے آپ کا قریبی رشتہ ہو، جس سے آپ کا خون کا رشتہ ہو، وہ اگر آپ سے حسد کرتا ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ان سے دور ہونا، ان سے کنارہ کشی کرنا یا ان کے سوالوں کو اگنور کرنا۔ لیکن بچنا تو ہے۔ اب بچنا کیسے ہے وہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ لیکن جب آپ قریب ہوتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کی نظروں سے اور اپنی خوشیوں میں جو ہے ان کے چہروں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون آپ کے لیے مخلص ہے اور کون نہیں، کون آپ سے حسد کرتا ہے اور کون نہیں۔ آنکھوں سے پتہ لگ جاتا ہے یار، پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے یہ انسان میں رکھا ہے، یہ ڈیٹیکٹیو اسپائی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں کہ یار یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے یہ بندہ، چاہے وہ پھر آپ کا گھر کا اپنا ہی کیوں نہ ہو، آپ کا بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جو آپ کے گھر میں بستے ہوں، رہتے ہوں، آپ ساتھ میں پلے بڑے ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حسد جو ہے نا وہ ہے، مطلب یہ سچ ہے، یہ حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ انسان میں رکھا ہے، یہ قدرتی ہے۔ جیلسی، حسد ہر انسان میں ہوتی ہے، کسی میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں شکر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، کسی میں صبر تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے۔ لیکن نظر سے تو آپ بچ سکتے ہیں، نظر کی دعا پڑھ کر، اپنے اوپر دم کر کر، اپنے بچوں پر دم کر کر، لیکن حسد سے بچنا جو ہے وہ آلموسٹ ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو خود سے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اگر قریبی رشتہ دار ہے یا آپ کا سگا ہے تو آپ کیا کریں گے، اپنا راز چھپائیں گے۔ اپنا راز کیسے چھپائیں گے؟ آپ کے جیسے آپ نے گاڑی خرید لی ہے، یا آپ نے کوئی گھر بک کرا لیا ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی خوشی کی خبر ہے جو دوسروں سے بھلے اس کو پتہ لگنی ہے تھوڑا ٹائم بعد، لیکن آپ خود سے جو ہے وہ اپنی بڑائی کا اظہار مت کیا، یار میں تو جو ہے فلانی چیز کرنے جا رہا ہوں، یا فلانی چیز خریدنے جا رہی ہوں، یا میرا تو یہ آئیڈیا ہے، اس طرح سے کر لوں تو ایسا ہو جانا چاہیے۔ یہ جو ہے نا اوپر ہی اوپر آپ پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، مطلب اوپر ہی اوپر تو آپ پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے، ہاں یار تو لے لے یار، بڑا زبردست بات ہے، اور لیکن اندر ہی اندر جو ہے وہ آپ سے حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا یہ کام نہ ہو جائے، کہیں یہ گاڑی واقعی نہ خرید لے، کہیں یہ گھر خرید ہی نہ لے، تو وہ اندر ہی اندر آپ سے جلنے کوڑنے لگتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے راز چھپائیں گے، آپ اپنے ڈیسیجنز چھپائیں گے، مطلب نو ڈیٹیلز ایٹ آل، ڈونٹ شیئر اینی ڈیٹیل، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اگنور کریں۔ سوال جواب تو ہوں گے، مطلب آپ آبویسلی ایک گھر میں رہتے ہیں، لیکن آپ ایسی بخوبی جو ہے وہ باتوں میں گول مول کر جائیں، یا پھر ان سوالوں کو ایسی بخوبی اگنور کریں کہ اگلے کو برا بھی نہ لگے اور آپ کا کام بھی ہو جائے، کیونکہ آپ نے گاڑی خریدی ہے، یا آپ کتنا کماتے ہو، یا آپ کیا پہن رہے ہو، آپ شادی میں اگر جانا ہے تو آپ نے کیا دینا ہے، ہر چیز کی ان کو ٹو لگی رہتی ہے۔ آپ نے کیا خریدا ہے، آپ کے فریج میں کیا رکھا ہوا ہے، آپ نے کیا کھانا پکانا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو کیا پہنانا ہے، کہاں سے شاپنگ کی ہے، ہر چیز کا سوال ہوتا ہے، اور بڑی بخوبی سے آپ کو اگنور کرنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو ایفرٹ خود کرنی پڑے گی۔ اپنی کامیابیوں کا ذکر نہ کریں، مطلب جل کوڑ جاتے ہیں بھائی یہ لوگ۔ اور جس میں حسد ہے نا اس میں ایمان نہیں، اور جس میں ایمان ہے اس میں حسد نہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ایمان اور حسد، وہ ایک ہی دل میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے نا تو آپ حسد نہیں کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، تو اس پہ آپ جو ہے وہ جج نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو آپ، کہ بھئی اس کو زیادہ دیا ہے مجھے کم دیا۔ اگر آپ کو یہ بات ہے تو آپ کے اندر حسد ہے، اور اگر آپ کا ایمان و توکل پکا ہے اللہ تعالیٰ پر تو آپ یہ سوچیں گے ہی نہیں۔
اور اگر آپ کا ایمان اور توکل اللہ تعالیٰ پر پکا نہیں ہے، اس کی تقسیم پر پکا نہیں ہے، تو یہ آپ ضرور یہ بات سوچیں گے کہ بھئی اس کو زیادہ دیا ہے، مجھے کم دیا ہے۔ میں آپ سے بتا رہی ہوں نا، مطلب نظر اور حسد جو ہے نا، وہ ایک روح کی بیماری ہے۔ دل کی بیماری تو ہوتی ہے، میڈیکل سائنس کے حساب سے یہ میڈیکلی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ روح کی اور دل کی ایکچول بیماری ہے، جس کا علاج جو ہے بڑا مشکل ہے۔ اپنے آپ کو بہت جگہوں پہ دبانا پڑتا ہے، توڑنا پڑتا ہے۔ مطلب نفرت کا جو ہے نا وہ ایکسٹریم لیول ہے، یہ بالکل ایکسٹریم لیول پہ جا کے اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں نا، تو پھر وہ حسد اوبویسلی، جیلسی اوبویس ہے اس سے کرنا۔ آپ کو پتہ ہے نظر بد لگنے کی بھی اصل وجہ کیا ہے؟ حسد ہے۔ اور کیا ہے؟ آپ کے اپنے ہی آپ کو نظر لگائیں گے، غیروں کو کیا؟ آپ نے کچھ بھی لیا ہو، آپ کتنے بھی خوبصورت ہوں، آپ نے کتنا بھی اچھا لباس پہنا ہو، غیر کیوں آپ سے جلنے لگے؟ غیر کیوں آپ سے حسد کرنے لگے؟ غیر کیوں آپ سے نظر لگانے لگے؟ کسی بھی چیز کو دیکھیں، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ بول دیں، برکت کی دعا دیں۔ اور لیکن جب حسد بیچ میں آ جاتی ہے نا، تو طنز، تانے، کسی کے ٹانگ کھینچنا، کسی کو بھرے محفل میں ذلیل کرنا۔ ہمارے بچپن میں بولا جاتا تھا کانم پھوسیاں کرنا، وہی مطلب کان میں ایک دوسرے کو جو ہے بولنا یا کونی مارنا یا اشارے کرنا کہ دیکھو یہ کیا بول رہی ہے، دیکھو اس کی تو تعریف ہو رہی ہے، مذاق اڑانا اندر ہی اندر۔ الزام تک لگا دیتے ہیں بھائی حسد کرنے والے، جھوٹے الزام تک لگا دیتے ہیں۔ ایون کہ کبھی کبھی زیادہ اگر ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے نا کوئی، تو وہ جان لینے تک کا ارادہ کر دیتا ہے، آپ کو جانے نقصان تک پہنچانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ بچنا جو ہے وہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ کو اتنا مطلب ہونا چاہیے، آپ کے اندر اتنا سینس ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے کون اچھا ہے اور کون برا، اور آپ کو کس سے کتنا ڈسٹنس مینٹین رکھنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنی طرح کا ہی سب کو سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ بھی اچھا ہے، جیسی میں ہوں ویسا یہ ہے، اور ہم اپنی ہر بات بھی کرتے رہتے ہیں، پیچھے سے وہ ہماری پیٹھ میں چھرے گھونپ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے جو ہے ایسے کام اور ایسے جو ہے باتوں میں ہمارا نام لیا جاتا ہے نیگیٹیولی، کہ ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی ہمارا نام آ رہا ہے پیچھے سے۔ اور پھر جب کچھ ٹائم بعد یا کچھ سالوں بعد ہمیں پتہ لگتا ہے، تو پھر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار ہم کیا سمجھتے تھے ان کو، اور کیا یہ ہمارے لیے پیچھے اس طریقے سے گڈھے کھود رہے تھے۔ یہ میں بتا رہی ہوں نا آپ کو، ایک روح کی بیماری ہے، اس کا علاج تو خود کرنا پڑتا ہے۔ اور حسد کے ساتھ ساتھ ڈپریشن بھی چلا آتا ہے، چاہے وہ آپ کو ہو، چاہے مجھے ہو، چاہے کسی کو۔ اگر آپ کسی سے حسد کریں گے نا، آپ خود بخود ڈپریشن میں ہی جو ہے مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، سوچتے جائیں گے، اوور تھنک کرتے جائیں گے، یار اس کے پاس یہ ہے، اس کی ایسی گاڑی ہے، اس کا تو ہسبینڈ اس کو اتنی محبت کرتا ہے، گھماتا پھراتا ہے، عزت کرتا ہے، میرا والا تو یہ ہے، میرا والا تو خیال بھی نہیں رکھتا، یا اپنے ہسبینڈ سے اس کے ہسبینڈ کا مقابلہ، یا اپنی چیزوں سے ان کی چیزوں کا مقابلہ۔ یہ مقابلے بازی جو ہے نا، یہ کہیں نہیں لے کے جائے گی آپ کو، اور الٹا ڈپریشن میں ہی آپ گرے چلے جاتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ 2-4 دن 5 دن کسی سفر پہ نکلے ہیں جہاں پہ پراپر واش رومز نہیں ہیں، یا پراپر آپ کو جو ہے مطلب آپ کی جگہ نہیں ہے ایکچولی، تو آپ برش نہیں کر سکتے، یا پھر آپ بال نہیں سنوار سکتے اپنے، آپ نہا دھو نہیں سکتے صحیح سے، تو آپ جب گھر پہنچتے ہیں، سفر کی تھکن بھی ہوتی ہے آپ کے اندر، اور دل بڑا بوجھل سا ہوتا ہے، باڈی اتنی بوجھل سی ہو رہی ہوتی ہے، تو نظر اور حسد کا جو ہے نا یہی معاملہ ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے گرد جمع کر کے رکھیں گے اپنے دل میں، یا کسی کے لیے حسد اور جلن رکھیں گے، تو بھئی اس کا تو کچھ بھی نہیں جا رہا، کیا بگاڑ لیا آپ نے اس کا؟ کچھ بھی نہیں چاہ رہا۔ وہ تو آپ سے بچنے کے 100 طریقے ڈھونڈ لے گا، لیکن آپ اس سے کیسے بچیں گے؟ آپ جو ہے نا اس سے کیسے دور رہیں گے؟ آپ اس کی سوچوں سے کیسے دور رہیں گے؟ آپ اس کو سوچنے سے بچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ اس کو حسد کرتے ہیں اس سے، تو پھر تو وہی آپ کا زندگی کا محور ہی وہی بندہ ہے یا بندی ہے جس سے آپ حسد جلن کر رہے ہیں، آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے۔ وہی اپنے دل کو دھو لیں، مل کے دھو لیں صحیح سے، آپ کی خود کی باڈی، آپ کی خود کی روح جو ہے نا وہ ہلکی ہو جائے گی۔ ایک ہوتی ہے غیر شعوری حسد، مطلب اندر ہی اندر تو کھچڑی پک رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، مطلب یار آپ کسی کو امبریس بھی کر رہے ہیں، تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر تھوڑی بہت جیلسی ہے آپ کے اندر، آپ کو نہیں اتنا فیل ہو رہا کہ یار میرے اندر اس کے لیے حسد ہے یا کچھ نہ، اگلے کو فیل ہو رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے شعوری حسد، مطلب کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے تو آپ دعا کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ اس سے یہ چھین لیں، اللہ تعالیٰ اس کے پاس یہ گاڑی ہے یہ خراب ہو جائے، کھڈے میں ہی کوئی نہ چلی جائے، یا اللہ اس کے پاس یہ گھر ہے اس سے چھن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی جو منگنی ہوئی ہے اپنی پسند سے وہ ٹوٹ جائے، یا اس کی شادی خراب ہو جائے، یا اس کا شوہر جو ہے کچھ بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ یار مجھے تو بولنے میں بھی کچھ ہو رہا ہے، آپ کچھ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ یار یہ ہوتی ہے شعوری حسد، جو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس سے حسد کر رہے ہیں، تو پھر اس کا جو ہے نا معاملہ بڑا سخت ہے آگے جا کے۔
آپ ابھی تو کر لیں گے بد دعاؤں کی زد میں بھی آ جاتا ہے یہ، اور لیکن کسی کو بھی ایسی ناجائز بد دعا نہیں لگتی، لیکن آپ اپنا ہی سکون برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہدایت دے، آپ کو، مجھے، ہم سب کو، ہمارے آس پاس والوں کو ہدایت دے، اور ہمیں حسد و نظر سے بچا کے رکھے۔ چاروں سورہ پڑھ کے اپنے بچوں پر دم کریں، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کریں، اپنے آپ پر دم کریں، اپنے گھر پر، اپنے شوہر پر دم کریں، اپنی خوشیوں کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں حسد و نظر سے بچانا۔ بہت آگے معاملات سخت ہیں، ہم دنیا کی اس میں کھو جاتے ہیں، چاروں کیا بولتے ہیں اس کو، دنیا کی روشنیوں میں، دنیا کی چیزوں میں کھو جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کسی کے لیے جو ہے وہ گڈھا کھود تو رہے ہیں لیکن اس میں کب خود گر جائیں گے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچا کر رکھے ایسی چیزوں سے، ایسی باتوں سے، ایسے حاسدین سے، ایسے نظر لگانے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی جسموں کی حفاظت کرے، ان کے ذہنوں کی حفاظت کرے۔ بس یہ دعائیں ہیں جو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں سب کو حاسدین کی حسد سے بچائے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔